بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اس چینل پہ الیکشن سسٹم جو الیکشنز ہیں امریکن الیکشن ان کا پری پول انالیسس دے رہے ہیں۔ تو کافی دوستوں کے میسیج آ رہے تھے کہ جی آپ امریکن الیکشن سسٹم کے حوالے سے کوئی ایک ویڈیو بتائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ امریکن الیکشن سسٹم ہے کیسا۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم نے اس ویڈیو کو ترتیب دیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے گا کہ امریکن الیکشنز ہوتے کیسے ہیں، کتنی سیٹس ہیں، کیسے پریزیڈنٹ بنتا ہے اور کیا پروسیس ہوتا ہے، کتنے ہاؤسز ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں، اور تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں جی امریکن الیکشن سسٹم کی جانب۔ جی تو دوستو، ہم اپنی سکرین پہ آ گئے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن الیکشن سسٹم ہے کیا اور یہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جی امریکن الیکشن سسٹم میں آتا ہے جی کانگریس آتی ہے، ایک ہاؤس ہوتا ہے کانگریس جس کے انڈر دو ہوتے ہیں، سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، HOR مین ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو۔ اس کے بعد جی اب ہم دیکھیں گے سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں کتنے ووٹس ہوتے ہیں، الیکٹورل ووٹس کتنے ہوتے ہیں۔ الیکٹورل ووٹس جو سینٹ میں ہیں وہ 100 ہیں، یعنی کہ ہر اسٹیٹ، امریکہ کی چونکہ 50 اسٹیٹس ہیں تو ہر اسٹیٹ سے 2 سینیٹرز لیے جاتے ہیں۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی جو تعداد ہے وہ 438 ہے، یعنی ٹوٹل جو ہے وہ 538 بن جاتے ہیں۔ اب ریپریزنٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ سینٹ میں جو ایکولی ریپریزنٹ ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ سے 2 سینیٹرز لیے جاتے ہیں، جبکہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں جو ہے وہ پروپورشنل، یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے جتنی آبادی، اگر کسی اسٹیٹ کی زیادہ آبادی ہے تو اس میں سے زیادہ مطلب وہ آپ کے لیے جائیں گے الیکٹورل ووٹس ہوں گے۔ جیسے کیلیفورنیا، فلوریڈا، یہ بڑی ریاست ہیں تو ظاہر ہر ایک میں ویری کرتی ہیں، آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ٹینیور کتنا ہوتا ہے جی؟ سینٹ کا 6 سال کا ہوتا ہے اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں، ذرا دیکھتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کی کتنی سیٹس ہیں۔ تو جیسے یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ اوپن ہوا ہے، اس میں دیکھیں الباما کی 9 سیٹس ہیں، کیلیفورنیا کی 55 سب سے زیادہ ہیں، چونکہ یہاں پہ آبادی بڑی ہے تو اس کی سیٹس بھی زیادہ ہیں۔ فلوریڈا میں 29 ہیں، جارجیا میں 16 ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ، یعنی نیو یارک میں بھی 29 ہیں، ٹیکسس میں 38 ہیں، تو ڈفرینٹ یعنی کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اوپن ہوا ہے چارٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک الیکٹورل کالج میپ ہے آپ کے سامنے جو ہے نا، اس میں بھی آپ یہ کیلیفورنیا میں دیکھ لیں، ٹیکسس میں دیکھ لیں۔ اب یہ جو گرین ہے، جو بلو ہے، یہ ڈیموکریٹس کی یہاں پہ زیادہ تر اکثریت رہتی ہے، اور جو ریڈ ہیں یہ یہاں پہ جو ریپبلکن کا ہولڈ ہوتا ہے۔ تو ریپبلکن وہ پارٹی ہے جو صدر ٹرمپ کی ہے، اور ڈیموکریٹس وہ ہے جو بائیڈن کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں سارا کہ یہاں پہ ووٹنگ کیسے ہوتی ہے اور کیسے یہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ اب الیکشنز جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، یہ الیکٹورل ووٹس کیا ہوتے ہیں۔ اب جی یہ الیکشن آف الیکٹرز کیا ہوتے ہیں، یعنی ان اسٹیٹ سے یہ جو ہیں جن میں نے بتایا اتنے الیکٹرز ہیں، کسی میں 55 28، یہ کیسے ان کی سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے ان کا۔ تو اس میں الیکشن ہوتا ہے جی ہول سٹی میں، جس میں 18 سال یا اس سے اوپر کے لوگ حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو الیکٹورل ووٹس ہیں یہ کیسے لیے جاتے ہیں؟ جو تمام الیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ MNAs ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ وہاں سے الیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اب ان کی ووٹنگ کیسے ہوتی ہے، کیا ہے، یہ سارا سسٹم آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ جو الیکٹرز ہیں یہ آتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، جو ہے نا وہ یہ الیکٹرز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پھر الیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے الیکٹرز کا الیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عوام ان کو جو ہے نا وہ منتخب کرتی ہے، وہ پھر الیکٹرز ہر اسٹیٹ کے کیپٹل میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنے جو پسندیدہ امیدوار ہے اس کو ووٹ کرتے ہیں، یعنی 2 پارٹی سسٹم میجورٹی وہاں پہ بھی چل رہا ہے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا۔ تو ہر اسٹیٹ کے جو ہے وہ اپنے نومینی جو ہے پریزیڈنشل نومینی وہ کیسے مقرر کرتے ہیں، یہ آگے آپ کو ہم بتائیں گے۔ یہ الیکٹرز پھر پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ سینٹ میں بھیجا جاتا ہے، جو کانگریس میں ہے وہاں پہ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ اناؤنس کرتا ہے رزلٹ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے۔ اب جیسے کیلیفورنیا کی ایگزامپل لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک چارٹ اوپن ہوا ہے، ڈیموکریٹس کی 30 سیٹیں اور ریپبلکن نے یہاں پہ 25 جو ہے وہ سیٹس لی ہیں، یعنی الیکٹورل ووٹس لیے ہیں۔ تو امریکہ میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو پارٹی جس اسٹیٹ میں جیتے گی وہ، اب یہ ٹوٹل اس کی 55 سیٹس ہیں، تو یہ 55 کی 55 ڈیموکریٹس کی طرف جائیں گی،
ٹھیک ہے، یعنی 30 وہ میجورٹی ون کر گئے یہاں پہ، تو اب وہ 25 جو ریپبلکن کی تھی وہ ضائع ہوگی، 55 کی 55 جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو مل جائیں گے. اسی طرح ٹیکسس میں اگر 38 ہیں، 20 لے گی ریپبلکن نے اور 18 جو ہے وہ ڈیموکریٹس نے، تو اب وہ 38 کی 38 جو ہے نا وہ ریپبلکن کے پاس چلی جائیں گی. منیمم نمبر آف ووٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے لیے وہ 270 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 538 میں 270 جو ہے وہ منیمم ووٹس جو ہے وہ ریکوائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ یہ جو الیکٹرز ہیں یہ کیسے الیکٹ کیے جاتے ہیں، یہ ہوتے کون لوگ ہیں. تو سب سے پہلے ہوتا ہے جی الیکشن آف ڈیلیگیٹس. ٹھیک ہے، اب یہ الیکشنز کیسے ان کے ہوتے ہیں، یہ الیکٹرز کہاں سے آتے ہیں، جیسے ہمارے ایم این ایز ہیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے جی، یہ پارٹی بیس پہ کیا ہوتے ہیں ڈیلیگیٹس. سب سے پہلے جو ہے یہ مطلب کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ کرتے ہیں، فرسٹ چوز اور الیکٹ ڈیلیگیٹس ان ایچ اسٹیٹ بائی پارٹی ممبرس. ٹھیک ہے، پارٹی ممبرز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو الیکٹ کرتے ہیں. یہ جی ان کی الیکشن بیلٹ کے سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اوپن وہ بھی ہوتا ہے کنونشن کے ذریعے، وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ ہینڈ ریزنگ کے ذریعے یا جیسے بھی جو ہے نا ہر اسٹیٹ کا اپنا رول ہے. تو وہ ڈیلیگیٹس الیکٹ کرتے ہیں. آل ڈیلیگیٹس الیکٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ان نیشنل کنونشن. یہ ڈیلیگیٹس جو ہے یہ پھر ایک نیشنل کنونشن ہوتا ہے جہاں پہ یہ تمام ڈیلیگیٹس آتے ہیں جو الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں، یہ پھر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر پارٹی جو ہے وہ نامینیٹ کرتا ہے اپنے الیکٹرز، جو الیکٹرز پھر آتے ہیں اور وہ الیکشن لڑتے ہیں. جیسے ابھی الیکشن ہونے والا ہے تو الیکٹرز آئیں گے، وہ ان کا الیکشن ہوگا، وہ وہاں سے ہوں گے الیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ جو ڈیلیگیٹس نے جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہے یہ نومبر میں الیکشنز ہوں گے، یہ جیتیں گے، پھر دسمبر میں وہ پریزیڈنٹ کو ووٹ کریں گے. اگر ڈیموکریٹس کی میجورٹی ہوئی تو ڈیموکریٹس اپنے کو الیکٹ کر لیں گے، اگر ریپبلکن کی میجورٹی ہوئی تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کر لیں گے. تو جو ہے نا اسی طرح یہ جو پروسیس چلتا رہتا ہے. تو یہ دوستو انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے. تو یہ تھا کمپلیٹ پروسیس دوستو جو ہے امریکن الیکشن سسٹم کا. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور الیکشن سسٹم کے حوالے سے کمپلیٹ. اگر آپ کو کوئی ایمبیگوٹی ہے یا کوئی کسی قسم کی پرابلم ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں، ہماری ای میل پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو مزید جو ہے وہ بتائیں گے اس حوالے سے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.